بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ایک بہت بڑی بزرگ ہستی امام الاولیاء حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آگاہ کریں گے، جو کہ سلسلہ قادریہ کے مشائخ کبیر میں سے ہیں۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ صدق و صفا پر عمل پیرا، صاحب یقین اور گوشہ نشین بزرگوں میں سے ہوئے ہیں، اور آپ کی ریاضت و کرامات بے اندازہ یعنی بے انتہا ہے۔ ابتدائی دور میں آپ بہت امیر تھے اور اہل بصرہ کو سود پر قرض دیا کرتے تھے، اور جب مقروض پر تقاضا کرنے جاتے تو اس وقت تک واپس نہ ہوتے تھے جب تک قرض وصول نہ ہو جاتا، اور اگر کسی مجبوری سے قرض وصول نہ ہوتا تو اپنے وقت کے ضائع ہونے کا مقروض سے ہرجانہ وصول کرتے تھے اور اس رقم سے زندگی بسر کرتے۔ ایک دن آپ کسی کے یہاں وصولی کے لیے پہنچے تو وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ نہ تو میرا شوہر گھر پر موجود ہے اور نہ میرے پاس تمہارے دینے کے لیے کوئی چیز ہے، البتہ میں نے آج ایک بھیڑ ذبح کی تھی جس کا تمام گوشت تو ختم ہو چکا ہے، البتہ ایک سری باقی رہ گئی ہے، اگر تم چاہو تو وہ میں تم کو دے سکتی ہوں۔ چنانچہ آپ اس سے سری لے کر گھر پہنچے اور بیوی سے کہا کہ یہ سری سود میں ملی ہے، اس کو پکا ڈالو۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں نہ لکڑی ہے نہ آٹا، بھلا میں کھانا کس طرح سے تیار کروں؟ آپ نے کہا میں ان دونوں چیزوں کا بھی انتظام مقروض لوگوں سے سود لے کر کرتا ہوں، اور سود ہی سے یہ دونوں چیزیں خرید کر لائے۔ لیکن جب کھانا تیار ہو چکا تو ایک سائل نے آ کر سوال کیا۔ آپ نے کہا کہ تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ اگر تجھے کچھ دے بھی دیں تو اس سے تو دولت مند نہ ہو جائے گا، لیکن ہم مفلس ہو جائیں گے۔ سائل جب مایوس ہو کر واپس چلا گیا تو بیوی نے سالن نکالنا چاہا، لیکن وہ سالن کی بجائے خون سے لبریز تھی۔ اس نے شوہر کو آواز دے کر کہا کہ دیکھو تمہاری کنجوسی اور بدبختی سے یہ کیا ہو گیا ہے۔ آپ کو یہ دیکھ کر عبرت حاصل ہوئی اور بیوی کو شاہد بنا کر کہا آج میں ہر برے کام سے تائب ہوتا ہوں، اور یہ کہہ کر مقروض لوگوں سے اصل رقم لینے لگے اور سود ختم کرنے کے لیے نکلے۔ راستہ میں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، انہیں دیکھ کر بچوں نے آوازیں کسنا شروع کیے کہ علیحدہ ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم اس جیسے بدبخت نہ بن جائیں۔ یہ سن کر آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے آپ کو ایسی نصیحت فرمائی کہ بے چین ہو کر دوبارہ توبہ کی، اور جب واپسی میں ایک مقروض شخص آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا تو فرمایا کہ تم مجھ سے مت بھاگو، اب تو مجھ کو تم سے بھاگنا چاہیے تاکہ ایک عاصی یعنی گنہگار کا سایہ تم پر نہ پڑ جائے۔ پھر جب آپ آگے بڑھے تو انہی لڑکوں نے کہنا شروع کر دیا کہ راستہ دے دو، اب حبیب تائب ہو کر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی گرد اس پر پڑ جائے۔ اللہ اکبر، اور اللہ تعالی ہمارا نام گنہگاروں میں درج کرے۔ آپ نے بچوں کا یہ قول سن کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ تیری قدرت بھی عجیب ہے کہ آج ہی میں نے توبہ کی اور آج ہی تو نے لوگوں کی زبان سے میرے نیک نامی کا اعلان کروا دیا۔ اس کے بعد آپ نے منادی کرا دی کہ جو شخص میرا مقروض ہو وہ اپنی تحریر اور مال واپس لے جائے۔ اس کے علاوہ آپ نے تمام دولت راہ مولا میں لٹا دی، اور جب کچھ بھی باقی نہ رہا تو آخر میں ایک سائل کے سوال پر اپنا کرتا تک اتار کر دے دیا، اور دوسرے سائل کے سوال پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کی چادر بھی دے دی۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی تقریباً نیم برہنہ سے رہ گئے، پھر ساحل فرات پر ایک عبادت خانہ تعمیر کر کے عبادت میں مشغول رہے، اور یہ معمول بنا لیا تھا کہ دن میں تحصیل علم کے لیے حسن بصری کی خدمت میں پہنچ جاتے اور رات بھر مشغول عبادت رہتے۔ چونکہ قرآن کریم کا تلفظ اپنے صحیح مخرج کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے آپ کو اجمی کا خطاب دے دیا گیا۔ ایک مرتبہ بیوی نے کہا کہ خورد و نوش کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے، تو آپ مزدوری کرنے کے لیے گھر سے نکلے، لیکن دن بھر عبادت میں مشغول رہ کر جب گھر پہنچے تو بیوی نے سوال کیا کہ کیا لائے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ جس کی مزدوری کی ہے وہ بہت کرم والا ہے، اور اس کے کرم ہی کی وجہ سے مجھ میں مزدوری طلب کرنے کی جرت نہ ہو سکی۔ لیکن حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے خود ہی یہ کہہ دیا کہ 10 یوم کے بعد جب تم کو ضرورت ہوگی تو پوری اجرت دے دوں گا۔ پھر جب 10 دن کے بعد آپ کو یہ خیال آیا کہ آج گھر پر جا کر کیا جواب دوں گا، تو ایک طرف تو اپنے تصور میں غرق چلے جا رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ایک بوری آٹا، ایک ذبح شدہ بکری، گھی، شہد اور 300 درہم ایک غیبی شخص کے ذریعے آپ کے گھر پہنچا دیے، اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دیا کہ حبیب
سے کہہ دینا کہ اپنے کام کو ترقی دیں، جس کے صلہ میں ہم اس سے بھی زیادہ مزدوری دیں گے۔ چنانچہ جب آپ گھر کے دروازے پر پہنچے تو گھر میں سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ اندر جا کر بیوی سے صورتحال دریافت کی تو اس نے پورا واقعہ اور پیغام آپ تک پہنچا دیا۔ یہ سن کر آپ کو خیال آیا کہ جب صرف 10 یوم کی عدم توجہی کی ریاضت کا اللہ تعالیٰ نے یہ نعم البدل عطا فرمایا ہے، تو اگر زیادہ دل جمعی کے ساتھ عبادت کروں تو نہ جانے کیا انعامات حاصل ہوں گے۔ چنانچہ اسی دن سے دنیا کو چھوڑ کر اس درجہ عبادت میں غرق ہو گئے کہ مستجاب الدعوات کے درجہ تک جا پہنچے، اور آپ کی دعاؤں سے مخلوق کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا، اور آپ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم ہوئے، اور آپ ہی سے سلسلہ قادریہ میں فیض جاری ہوا۔ یعنی آپ سلسلہ قادریہ جلیل القدر اور سب سے عظیم سلسلہ کے بانی اولیاء میں شمار ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عورت روتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میں بہت ہی پریشان ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس اور کیا ہے؟ اس نے کہا کہ 2 درہم ہیں۔ آپ نے اس سے 2 درہم لے کر خیرات کر دی اور دعا کر کے فرمایا کہ جاؤ تمہارا بچہ آ گیا۔ چنانچہ جب گھر پہنچ کر اس نے دیکھا تو واقعی بچہ اس کا گھر میں موجود تھا۔ اس کو گلے لگا کر پوچھا کہ تو کہاں چلا گیا تھا؟ لڑکے نے کہا کہ میں تو کرمان میں تھا اور میرے استاد نے گوشت لینے کے لیے بازار بھیجا۔ راستے میں اچانک ایسی آندھی آئی کہ جو مجھے یہاں تک اڑا کر لے آئی، اور میں نے کسی کہنے والے کو یہ سنا کہ اے ہوا اس کو اس کے گھر پہنچا دے۔ اس ایک واقعہ سے آپ کی دعاؤں اور کرامات کی برکت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اتنی اجرت کے ساتھ ہوا نے کس طرح پہنچا دیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب تخت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ان کے وزیر آصف بن برقیہ پلک جھپکتے ہی حاضر کر سکتے ہیں، جبکہ جہاں پہ تخت موجود تھا یعنی ملکہ بلقیس کے محل میں، وہاں سے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی رہائش گاہ تک 1 ماہ تک کا فاصلہ تھا، اور بلقیس کا تخت آنے واحد میں حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچ گیا، تو یہ واقعہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے توکل کا اندازہ اس واقعے سے کر لیجئے۔ آپ کا مکان بصرہ کے چوراہے پر تھا، اور ایک دن آپ نے کپڑے نکال کر چوراہے پر رکھ دیے اور خود کہیں نہانے کے لیے چلے گئے۔ اتفاق سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا اس طرف سے گزر ہوا تو آپ نے ان کا لباس شناخت کر کے خیال کیا کہ یہ تو حبیب اجمی کہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اگر کوئی اٹھا کر چل دے تو کیا ہوگا؟ اور اسی خیال کے تحت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑوں کی حفاظت کے لیے وہیں کھڑے رہے، اور جب حبیب اجمی واپس آئے تو حسن بصری سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنا لباس کس کے بھروسے پر چھوڑ کر چل دیے؟ اگر کوئی اٹھا کر لے جاتا تو کیا ہوتا؟ حضرت حبیب اجمی نے جواب دیا، اسی کے بھروسے پر چھوڑ گیا تھا جس نے حفاظت کے لیے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ منقول ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آپ کے پاس تشریف لے گئے تو اس وقت ان کے ہاں یعنی حبیب اجمی کے ہاں جو کی 1 روٹی اور تھوڑا سا نمک موجود تھا، وہی بطور تواضع آپ کے سامنے رکھ دیا، اور جب انہوں نے کھانا شروع کر دیا تو ایک سائل آ پہنچا تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روٹی آپ کے سامنے سے اٹھا کر سائل کو دے دی۔ اس پر امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں شائستگی تو ضرور ہے لیکن علم نہیں۔ کہ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ مہمان کے سامنے سے اس طرح پوری روٹی اٹھا کر نہ دینی چاہیے بلکہ ایک ٹکڑا توڑ کر دے دیتے؟ یہ سن کر وہ خاموش رہے، لیکن کچھ ہی دیر بعد ایک غلام سر پر خوان نعمت یعنی طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے حاضر ہوا، جس میں طرح طرح کے نفیس کھانے موجود تھے، اور اس کے ہمراہ 500 درہم بھی موجود تھے۔ آپ نے وہ درہم تو غریبوں میں تقسیم فرما دیے اور کھانا حضرت امام حسن بصری کے سامنے رکھ کر خود بھی کھانے بیٹھ گئے، اور کھانے سے فراغت کے بعد امام حسن بصری سے فرمایا کہ آپ کا شمار نیک لوگوں میں تو ضرور ہوتا ہے، لیکن کاش یقین کا درجہ بھی حاصل ہوتا تو بہت بہتر تھا۔ ایک مرتبہ امام حسن بصری مغرب کی نماز کے وقت آپ کے یہاں پہنچے، لیکن آپ نماز میں کھڑے ہو چکے تھے، اور حسن بصری نے جب یہ دیکھا کہ آپ قرآن پاک کو صحیح طرح سے پڑھ نہیں رہے تھے، اسی لیے آپ کے پیچھے نماز نہ پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے الگ سے نماز پڑھی، لیکن اسی رات کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا تو آپ نے عرض کیا کہ یا اللہ تیری رضا کا ذریعہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ تو نے ہماری رضا پائی لیکن اس کا مقام نہیں سمجھا۔
آپ نے پوچھا کہ وہ کون سی رضا تھی؟ ارشاد ہوا کہ اگر تو نماز میں حبیب اجمی کی اقتداء کر لیتا تو تیرے لیے تمام عمر کی نمازوں سے بہتر تھا، کیونکہ تو نے اس کی ظاہری عبادت کا تصور تو کیا لیکن اس کی نیت نہیں دیکھی، جبکہ ولی کی نیت سے تلفظ کی صحت کم درجہ رکھتی ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں یہ بھی منقول ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حجاج بن یوسف کے سپاہیوں سے چھپتے ہوئے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت گاہ میں پہنچ گئے، اور جب سپاہیوں نے حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے معلومات لیں تو انہوں نے صاف بتا دیا کہ حسن عبادت گاہ کے اندر ہیں، لیکن پورے عبادت خانے کی تلاشی کے باوجود بھی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سپاہیوں کو کہیں بھی نظر نہ آئے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ سپاہیوں نے میرے اوپر ہاتھ رکھا لیکن مجھے نہ دیکھ سکے۔ پھر سپاہیوں نے حبیب اجمی سے کہا کہ حجاج تم کو دروغ گوئی کی سزا دے گا، یعنی جھوٹ بولنے کی سزا دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ حسن میرے سامنے عبادت گاہ میں داخل ہوئے تھے، لیکن اگر وہ تمہیں نظر نہیں آئے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ چنانچہ دوبارہ پھر تلاشی لی لیکن ان کو نہ پا کر سپاہی واپس چلے گئے۔ امام حسن بصری نے باہر نکل کر حبیب اجمی سے کہا کہ آپ نے تو استادی کے حق کا بھی کچھ پاس نہیں کیا اور صاف صاف انہیں میرا پتہ بتا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حبیب اجمی امام حسن بصری کے مرید اور شاگرد تھے۔ اسی وجہ سے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حبیب اجمی سے کہا آپ نے تو استادی یعنی مرشد کے بھی مرتبے کا خیال نہ کیا اور میرے بارے میں تمام معلومات سپاہیوں کو صاف صاف بتا دیں۔ حبیب اجمی نے جواب دیا کہ چونکہ میں نے سچ سے کام لیا اسی لیے آپ محفوظ رہے، اور اگر میں دروغ گوئی سے کام لیتا تو پھر یقیناً ہم دونوں گرفتار کر لیے جاتے۔ یہ سن کر حضرت حسن نے پوچھا کہ آخر تم نے کیا منتر پڑھ دیا تھا جس کی وجہ سے میں سپاہیوں کو نظر نہ آ سکا؟ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا 2 مرتبہ آیت الکرسی، 2 مرتبہ سورہ اخلاص اور 2 مرتبہ سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر اللہ سے عرض کی تھی کہ حسن کو تیرے حوالے کیا کہ تو ہی ان کی حفاظت کرنا۔ ایک مرتبہ امام حسن بصری کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو دریائے دجلہ کے کنارے حضرت حبیب اجمی سے ملاقات ہو گئی۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت امام حسن نے ارشاد فرمایا کہ دریا کے پار جانا چاہتا ہوں اور کشتی کا منتظر ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یعنی حبیب اجمی نے جواب دیا کہ بغض اور حب دنیا کو قلب سے نکال کر مصائب کو غنیمت تصور کرو اور اللہ رب العالمین پر اعتماد کر کے پانی کے اوپر روانہ ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر خود پانی کے اوپر چلتے ہوئے دوسرے کنارے پر جا پہنچے۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت حسن پر غشی طاری ہو گئی، اور ہوش آنے کے بعد جب لوگوں نے غشی کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ حبیب اجمی کو علم میں نے سکھایا، لیکن اس وقت وہ مجھ کو نصیحت کر کے خود پانی کے اوپر روانہ ہو گئے، اور اسی دہشت سے مجھ پر غشی طاری ہو گئی کہ جب روز محشر پل صراط پر چلنے کا حکم دیا جائے گا اور میں اس وقت بھی محروم رہ گیا تو کیا کیفیت ہوگی۔ پھر آپ نے دوسری ملاقات میں حضرت حبیب اجمی سے پوچھا کہ تمہیں یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں قلب کی سیاہی دھوتا ہوں اور آپ کاغذ سیاہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ سن کر امام حسن بصری نے ارشاد فرمایا کہ دوسروں نے تو میرے علم سے فائدہ اٹھایا لیکن مجھ کو کچھ نہ مل سکا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ شک ہو کہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام امام حسن بصری سے بلند تھا تو اس کی یہ غلطی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علم کو ہر شے پر فضیلت بخشی، اور اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا قل ربی زدنی علما، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ عطا کر۔ اور جیسا کہ مشائخ کا قول ہے کہ طریقت میں 14واں درجہ کرامت کا ہے اور 18واں اسرار و رموز کا، کیونکہ کرامات کا حصول عبادت سے متعلق ہے اور اسرار و رموز کا عقل و فکر سے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہر شے پر تھی لیکن اتباع حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا کرتے تھے، اور خود صاحب کتاب نبی نہ ہونے کی وجہ سے ساری عمر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر عمل پیرا رہے۔ حضرت امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کسی جگہ تشریف فرما تھے کہ حبیب اجمی بھی اتفاق سے وہاں پہنچ گئے۔ انہیں دیکھ کر امام حنبل نے کہا کہ میں ان سے ایک سوال کروں گا، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ واصل باللہ لوگوں سے کیا سوال کرو گے، ان کا تو مسلک ہی جدا گانا ہوتا ہے۔ لیکن منع کرنے کے باوجود انہوں نے یہ سوال کر ہی ڈالا کہ جس شخص کی 5 نمازوں میں سے ایک نماز قضا ہو گئی ہو اور وہ یہ بھول گیا ہو کہ کون سی نماز قضا ہوئی تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟
حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب جواب دیا کہ سب نمازوں کی قضا کرے، اس لیے کہ وہ خدا سے غافل ہو کر اس قدر بے ادبی کا مرتکب کیوں ہوا ہے۔ یہ سن کر امام شافعی نے کہا کہ میں نے اسی لیے منع کیا تھا کہ ان لوگوں سے سوال نہ کرو۔ ایک مرتبہ تاریکی میں آپ کے ہاتھ سے سوئی گر پڑی، اسی وقت غیب سے آپ کا مکان منور ہو گیا، چنانچہ آپ نے آنکھیں بند کر کے فرمایا کہ میں بغیر چراغ کے سوئی تلاش کرنا نہیں چاہتا۔ ایک کنیز 20 سال تک آپ کے یہاں رہی، لیکن کبھی آپ نے اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا، اور ایک دن اسی کنیز سے فرمایا کہ ذرا میری کنیز کو آواز دے دو۔ اس نے عرض کیا کہ حضور میں ہی تو آپ کی کنیز ہوں۔ فرمایا کہ 30 برس میں میرا خیال سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور طرف نہیں گیا، یہی وجہ ہے کہ میں تم کو شناخت نہیں کر سکا۔ جس وقت آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی تو مضطرب ہو کر گریہ وزاری کرنے لگتے۔ ایک دن کسی نے سوال کیا کہ آپ قرآن کا مفہوم کس طرح سمجھ لیتے ہیں جبکہ یہ عربی زبان میں ہے اور آپ عجمی ہیں؟ فرمایا کہ میری زبان گو عجمی ہے لیکن قلب عربی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کسی کونے میں بیٹھے ہوئے فرما رہے تھے کہ جس کا قلب تجھ سے مسرور نہ ہو اس کو کوئی مسرت حاصل نہیں ہوئی، اور جس کو تجھ سے انس نہ ہو اس کو کسی سے انس نہ ہو۔ لوگوں نے پوچھا کہ جب آپ گوشہ نشین ہو کر دنیا کے تمام امور سے دستبردار ہو چکے ہیں تو یہ بتائیں کہ رضا کس شے میں ہے؟ فرمایا کہ رضا تو صرف اسی قلب کو حاصل ہے جس میں کوئی کدورت نہ ہو۔ ایک خونی کو تختہ دار پر چڑھایا گیا تو اس شب لوگوں نے خواب میں عمدہ لباس زیب تن کیے جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، اور جب اس سے پوچھا کہ تم نے تو قتل کا ارتکاب کیا تھا، پھر اس مرتبہ تک کیسے پہنچ گئے؟ اس نے کہا کہ سولی دیتے وقت حبیب اجمی ادھر آ نکلے اور میری جانب توجہ کر کے دعائے مغفرت فرمائی۔ یہ اسی دعائے مغفرت کی برکت کا نتیجہ ہے۔ سامعین، یہ تمام کے تمام واقعات ایک جلیل القدر کتاب تذکرۃ الاولیاء جو کہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دی تھی وہاں سے نقل کیے گئے ہیں۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں۔ آپ کا مقام ولایت میں بہت بلند ہے اور آپ قطب الاقطاب یعنی اپنے وقت کے تمام اولیاء کے سرخیل یعنی کہ امام تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان جلیل القدر ہستیوں کی ہمیں قدر اور یاد نصیب فرمائے کہ ہم ان کا تذکرہ آخری دم تک زندہ رکھیں اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور اسے لائک کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے اپنے پیاروں سے شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور نئے آنے والے جلیل القدر واقعات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ جزاک اللہ۔